الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. یہ اس وقت ڈائری ہے میرے ہاتھ میں، پیغام تعلیم و تربیت. یہ ڈائری ہمارے ہاں سے بنی ہے اور اس ادارے کے اندر جتنے تعلیمی منصوبے ہیں، عوام کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، مختلف حوالے سے، تعلیم اور تربیت خصوصیت کے ساتھ اصل عنوان جو ہمارے ہاں ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ ہے، جس کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہ ہے تربیت اور معاملات. ایک تو تربیت وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور ایک ہمارے معاملات کیسے بہتر ہو جائے. بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں کہہ لیں، دین کا ضروری علم اور تربیت. تو اس پہ ہم پورا پروگرام آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو 4 اتوار آئیں گے نا انشاءاللہ. تو ہماری کوشش ہوگی 15-20 منٹ کی گفتگو ہوگی، یہ پورا پروگرام ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں یہ ان ہفتوں میں. تو سب سے پہلے ہم آغاز لیتے ہیں. دیکھیں عنوان ہمارا کیا ہے؟ تعلیم و تربیت، مسجد الصدیق، کلفٹن بلاک 5 کراچی. یہ ہمارا عنوان ہے. نصب العین ہمارا کیا ہے؟ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین تھا. اس لیے کہ مسجد اور مدرسے کا پیغام وہی ہے جو قرآن اور رسول کا پیغام ہے. جو قرآن کریم کہتا ہے، جو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وہ مدارس اور مساجد کے قیام کا مقصد یہی ہے، دین کا قیام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے؟ آج جو میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 5 آیتیں تلاوت کی 3 جگہوں سے. سب سے پہلے ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33، پارہ نمبر 10، یہ آپ کے سامنے تلاوت کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ جو دنیا میں جتنے کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دے. اللہ کے نور سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو ختم کر دے، اس کو بجھا دے، اپنی خواہشات پر آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، آپ کو نبوت ملی،
تو 40 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ جو نبوت سے قبل آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ۔ اور 40 سال کے عرصے میں مکہ کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، سب نے کہا یہ بندہ امین ہے اور یہ بندہ صدوق ہے۔ امین کا معنی امانت دار نہیں کریں گے، امین کا معنی کریں گے بڑا امانت دار۔ صدوق کا معنی سچا نہیں کریں گے، صادق کا معنی ہے سچا، صادق کا معنی ہے سچا، اور صدوق کا معنی بہت زیادہ سچا۔ 40 سال تک آپ کو یہ الفاظ کہتے رہے ہو۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے۔ اب قوم مخالف ہو گئی، کیوں مخالف ہو گئی؟ 40 سال تک آپ کو امین کہتے رہے، آپ کو صدوق کہتے رہے، کیا وجہ بنی کہ وہ آپ کے اتنے مخالف ہو گئے؟ کیسے مخالف ہو گئے؟ کہنے لگے شاعر ہے، کہنے لگے ساحر ہے، جادوگر ہے، کہنے لگے کاہن ہے، نجومی ہے، کہنے لگے کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، کہنے لگے مفتری ہے، اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے، کہنے لگے مسحور ہے، اس پر جادو ہو چکا ہے، کہنے لگے مجنون ہے۔ اس لیے کہ باطل ٹکتا نہیں ہے کبھی۔ باطل کی نشانی یہ ہے، جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ ایک جگہ ٹکا رہتا ہے۔ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہی رہے۔ سچ ایک جگہ رہتا ہے، حق ایک جگہ ٹکا رہتا ہے، وہ صورت شکلیں نہیں بدلتا۔ اور باطل کی نشانی یہ ہے کہ کبھی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ جو آدمی معاملات میں، اصول میں گڑبڑ ہوگا نا، اس کی باتیں بدلتی رہے گی، کبھی ایک بات پہ ٹکے گا نہیں، اصول پہ ٹکے گا نہیں۔ اب دیکھیں اتنے بات کہنے شروع کر دیے، اب تک امین صدوق کہتے رہے، وجہ کیا بنی؟ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ مخالف ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء کا ایک سبق وہ جو لے کر اللہ ایک ہے۔ اب انہوں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، پیدا ہوئے تھے، صرف 250 سال قبل دنیا بدل گئی تھی۔ 250 سال قبل وہ بھی کہتے رہے اللہ ایک ہے، اور ہم ملت ابراہیمی والے ہیں۔ 250 سال کے بعد جب ان میں یہ بت آ گئے، اسی میں 2 نسلیں بڑی ہو گئی، پیدا ہو گئی، اسی میں آنکھیں کھولی، گھر میں بت ہے، بار مکہ میں بت ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بت ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، بڑے بڑے بت رکھے ہیں، اسی میں زندگی۔ بچے نے وہی دیکھا، جیسے آج کل برطانیہ نے او لیول ایل اسکول بنا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی پیٹ میں بچہ ہے داخلہ جا کے اسکول میں کرا دیتے ہیں۔ ابھی وہ چلنے میں، ابو نکل گئے کام پہ، امی نکل گئی کام پہ، وہ دفتر میں کام کر رہی ہے، حضرت بھی دفتر میں کام کر رہے ہیں، بچے کے لے جا کے اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی، پڑھائی نہیں ہو رہی، میوزک لگا کر بچے کو بٹھائے، کھلونے لگا کر کے، میوزک والے لگا کے بچے سن رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائے، توتلی زبان ہے، کمزور زبان ہے، ہلکا ہلکا بولنا شروع کر دیا، گھر کا ماحول پہلے سے ایسے ملے کہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہوں، لا الہ الا اللہ کی فضا ہو۔ جب بھی اس ماحول میں بچہ آنکھیں کھلے گا تو اس سے نظر کیا لگے گا؟ اس کا مسلمان بنے گا۔ اور میں تمہارا سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور جب تمہارے کسی کے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو وَلَقِّنُوهُمْ، اس کے پڑوس میں بیٹھ کر کے آہستہ دھیمی آواز کے ساتھ اس کو کلمے کی تنقیل کرو، اس کو حکم مت دو، کبھی اس کو کلمہ پڑھو، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کبھی بہت چیخ چیخ کے مت بولو، آہستہ آواز کے ساتھ اس کے سامنے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا، بہت دھیمی آواز کے، ہلکی ہلکی آواز ہے،
مسلمان کا پہلا سبق، مسلمان کا آخری سبق۔ پہلا سبق جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو، بولنا شروع کرے، کلمہ سکھاؤ۔ کلمہ بولنے سے نہیں سیکھے گا، بیٹا یہ کرو، بیٹے یوں کرو، یہ اس سے بچا۔ بیٹا کبھی نہیں سمجھتا۔ ابو جو کرے گا بیٹا وہ کرے گا، امی جو کرے گی بیٹا وہ کرے گا، گھر کے بڑے افراد دادا دادی نانا نانی جو کریں گے بچہ خود بخود لے رہا ہوگا اس کو، وہ ماحول میں۔ اور جب وہ شروع سے دیکھے میوزک ہماری روح کی غذا ہے جیسے آج کل دنیا کے لیے، تو پھر تو وہی بنے گا، وہ روح کی غذا بنے گی۔ تو یہ چیزیں بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، ایک دم ذہن بدل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات سنی بھی نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک معبود بنا دیا، ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، نہ باپ دادوں نے ہمیں بتائی، نہ کسی سے ہمارے ماحول میں ہے۔ یہ ایک دم اپنی سوچ کو ایک دم بدلنا، اپنے ذہن کو ایک دم بدلنا اور اپنے ماحول کو، بہت مشکل کام ہوتے، بہت بڑا جہاد چاہیے اس کے لیے، بڑی قربانیاں چاہیے، مشکل تھا ان کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ نہیں ہے جب انسان کا انتقال ہوگا اس کو قبر میں رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلی زندگی شروع ہوگی، وہ اصل زندگی ہوگی۔ کہنے لگے یہ کیا بات کرتا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم جب مر جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، مٹی کا حصہ بن جائے گا، پھر سے ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے، الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ بھائی یہ دو باتیں تھیں کہ 40 سال کی زندگی ایک طرف چلی گئی، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، امین صدوق، وہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دی اور مخالفت پر آ گئی۔ یہ تو ہمارے باپ دین کی مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے باپ دادوں نے سکھایا، ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی باتیں کرتا ہے، بس مخالف ہو گئے۔ پھر مخالفت میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں اوجڑی داڑھی جا رہی ہے، نماز میں چلے گئے اوجڑی لا کے کندھوں پہ ڈال دی، کہیں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، کہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں تانے کسے جا رہے ہیں، کہیں آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ یہ تمام مراحل گزر گئے۔ وہ بات سمجھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹائم لگا؟ ان کو یہ بات دماغ میں اتارنے میں کتنا ٹائم لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 13 سال نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، ان کو سمجھاتے رہے۔ میری قوم، اپنی قوم کو جمع کیا، دعوت کی، کھانا کھلایا۔ ابو جہل نے جب بات کرنے لگے، ابو لہب نے سارا پروگرام خراب کر دیا، کہنے لگے بھائی جادوگر آدمی ہے، اتنے کم لوگوں کا کھانا اتنے لوگوں کے لیے، یہ خطرناک آدمی، دور رہو، بھگا دیے۔ پھر دوبارہ دعوت کی، گھر والوں کو جمع کیا، کہنے لگے اے میری قوم، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں دھوکے باز نہیں ہوں، بالفرض اگر میں دھوکہ دوں گا اپنی قوم کو کبھی نہیں دوں گا، میں جھوٹ بولوں گا اپنی قوم سے کبھی نہیں بولوں گا۔ اور بہت، لیکن کہاں سمجھے بات سمجھانے میں؟ آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے، اور یہاں تک کہ قوم اتنی مخالف ہو گئی کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئی، آپ سے مکے سے آپ کو نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے، گھر کا پورا محاصرہ ہو چکا ہے، 11 بندے باہر کھڑے ہیں، گھر کا محاصرہ ہے۔ آپ گھر سے نکلے جب اللہ کا حکم ملا، مٹی ہاتھ میں لی، مٹھی میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے دیوار بنا دی، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، یوں مٹی پہ کے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر کو لے کے نکلے، اور جب مکہ مکرمہ سے نکل گئے کعبۃ اللہ کو، جب تک کعبۃ اللہ نظر آتا رہا، اس کو دیکھ کے آخر میں جب نظروں سے اوجھل ہونے لگا، فرمایا اے کعبہ، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا، اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے
تو میں کبھی بھی نہ نکلتا. نکل گئے, مکے کو چھوڑ دیا, مدینہ منورہ چلے گئے, 10 سال مدینہ منورہ میں محنت کی, اور پھر جا کر کے طاقت کے زور پر جب انہوں نے بدر میں ان کو مارا, پھر ہر جگہ پر ان کو ٹھوکر لگے, آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی. حالانکہ عقل مند سمجھدار طبقہ ان کو کہتا رہا بھائی بندے کو چھوڑو, یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ دھوکے باز نہیں ہے, یہ خائن نہیں ہے, رہنے دو, ہماری قوم کا بندہ ہے, خاندانی بندہ ہے, اس کو رہنے دو. اگر جو کچھ یہ کہتا ہے یہ غالب آ گیا, اس کی عزت ہماری عزت ہے, اگر اس کو غلبہ مل جاتا ہے اور تو اس کی عزت ہماری عزت ہوگی, اور اگر یہ جھوٹا ہے, جھوٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کیوں خواہ وہ لگتے, لیکن قوم نہیں مانی, مخالفت. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے, مکہ کو فتح کیا, عرب کو فتح کیا. تب ان کی آنکھیں کھلی کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے, صحیح کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کے بھاگا, یمن چلا گیا, کشتی میں بیٹھ کے افریقہ بھاگنے لگا. اس کی بیوی اس کے لیے امان لے کے اس کے پیچھے بھاگی. جب وہ یمن پہنچی تو پتہ لگا وہ کشتی میں بیٹھ کے جا چکا ہے. کشتی طوفان میں پھنس گئی. طوفان والوں نے کہا بھائی لات کو پکارو, منات کو پکارو, عزا کو پکارو, فلاں بت کو پکارو, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو. بات چلی نہیں. جب آخر میں بے بس ہو گئے, کہنے لگا آسمان والے کو پکارو. اب معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اب آسمان والے کو پکارو. اکرمہ نے کہا بھائی یہ تم کیا کہتے ہو, آسمان والے کو پکارو. کہنے لگے ہاں ہمارا معاملہ بالکل جو ظاہری اسباب ہے دنیا کے نیچے زمین والوں سے ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم آسمان والے کو پکاریں. کہنے لگے یہ ہم تو 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی لڑتے رہے. وہ کہتا تھا ایک اللہ والے کو پکارو. ہم نے کہا یہ غلط بولتے, ہمارے دین کی مخالفت کرتے, واپس لے چلو کشتی کو. بچ گئے, کشتی کنارے واپس لے گئی. واپس آئے تو اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی اور آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. تو وہ کتنے مشکل مراحل تھے, کن حالات سے گزرا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو ہمیں یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا. آپ کو نبوت ملی, آپ اللہ کے رسول ہیں, آخری رسول ہے, پھر ہمارے نبی ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا, یہ سبق آج لے لیں. اقامت دین. کیا ہے لفظ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا اقامت دین. اقامت دین کا کیا معنی کریں گے؟ اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ عملاً زندہ ہو جائے میری زندگی میں, میرے گھر میں, میرے کاروبار میں, میرے خاندان میں, میرے محلے میں, میرے پڑوس میں, دنیا میں اللہ کا یہ دین غالب ہو جائے. اقامت دین. یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی, ان آیتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا؟ اقامت دین. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے, اگرچہ مشرکوں کو ناپسند گزرے, اگرچہ کافروں کو ناپسند گزرے. تو یہ آج کا سبق ہے, آج کے ہفتے کا سبق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اقامت دین. اقامت دین کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا دین, دین اسلام عملاً زندہ ہو جائے. یہ خلاصہ ہے آج کے سبق. باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے.